السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنات سے متعلق ایک انتہائی غیر معمولی اور پراسرار کہانی، جس نے مدتوں مجھے خوف میں مبتلا رکھا۔ بچپن تو ویسے ہی سب سے سنہرا دور ہوتا ہے، بے فکری، آزادی اور اپنے پیاروں کی محفوظ گود میں کہاں کوئی بات خوفزدہ کرتی ہے، مگر اس واقعے نے میرے اندر تجسس کا مادہ بھر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی جان، پھر میں اور سب سے چھوٹی رابعہ۔ امی گھریلو سی خاتون تھیں، انہیں ہم سب کی خدمتیں کرنے میں ہی دلچسپی تھی۔ ابا اعلیٰ سرکاری ملازم تھے، ہماری دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں اور تنہائی پسند بھی تھیں۔ ناشتہ وہ کرتی نہیں تھیں، بس ملازمہ سے 1 کپ چائے منگوا کر کمرے میں ہی پیتی تھیں۔ دوپہر میں اکثر امی ٹرالی سجا کر ان کے کمرے میں لے جاتی، جو ویسے کی ویسے ہی واپس آتی۔ وہ بس بکرے کے شوربے کے ساتھ آدھی چپاتی کھاتی تھیں۔ رات میں 1 گلاس گرم دودھ، بہت کم اپنے کمرے سے باہر آتی تھیں۔ ابا ان کو صبح شام سلام کرنے ان کے کمرے میں ہی جاتے تھے۔ ہم بچے بھی دادی کے کمرے میں جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ ہمیں مزے کی کھانے کی چیزیں دیتی اور ہم ان کو پیار کر کے باہر بھاگ جاتے۔ وقت گزرتا رہا، بھائی جان پڑھنے باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 10ویں میں اور رابعہ 6ٹھی میں تھی جب وہ عجیب و غریب بلکہ پراسرار واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ امی ابا کسی قریبی عزیز کے انتقال پر پرسہ دینے گئے ہوئے تھے۔ رابعہ اسکول سے آ کر کھانا کھا کر سو گئی تھی اور میں اپنی الماری کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر کمرے سے باہر نکلی اور آواز کی سمت کا تعین کر کے سیدھا دادی کے کمرے کی جانب دوڑی۔ ان کا کمرہ صحن کے آخری سرے پر تھا۔ انہوں نے یہ کمرہ ہم بچوں کے شور سے بچنے کے لیے خود ہی منتخب کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دادی کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دادی اب اپنے بستر پر دراز تھیں اور ایک انتہائی حسین لڑکا جو میرا ہی ہم عمر لگ رہا تھا ان کے پاؤں پر پٹی کر رہا تھا۔ میرے یوں داخل ہونے پر بھی اس لڑکے نے مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں لپک کر دادی کے پاس گئی اور ان سے دریافت کرنے لگی کہ دادی ماں، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا اور گرنے کی آواز کس چیز کی تھی؟ تو انہوں نے پیار سے میرے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری بچی، سب ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کے لیے اٹھ رہی تھی تو پاؤں رپٹ گیا، لیکن اب ٹھیک ہوں میں نے اس نوجوان کی جانب دیکھ کر دادی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اتنی دیر میں اس خوبرو لڑکے نے دادی کے پاؤں پر پٹی باندھ دی اور اٹھ کر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ نہ اس نے دادی کو مخاطب کیا اور نہ دادی نے اسے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، بس دادی نے صرف اتنا کہا، ارے بٹیا، محلے دار بچہ ہے، مگر آمنہ بیٹا، تم اپنی ماں یا باپ سے کچھ مت کہنا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے دادی سے وعدہ کر لیا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ گھر سے باہر کہیں آتے جاتے وہ لڑکا مجھے اکثر نظر آتا، کبھی کتابیں تھامے کہیں جا رہا ہوتا، کبھی بازار میں نظر آتا، لیکن اس کے بعد کبھی گھر نہیں آیا۔ وہ دادی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں، بلکہ مجھے یاد ہے رات کو جب ابا انہیں سلام کرنے کمرے میں گئے تو وہ ہمیشہ کی طرح نماز والی چوکی پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں اور پاؤں میں پٹی بھی نہیں تھی۔ چند دن بعد میرے ذہن سے وہ واقعہ محو ہو گیا، مگر مجھے وہ خوش شکل لڑکا ہمیشہ یاد رہا۔
ظاہر ہے میری عمر بھی ایسی تھی، پھر محلے والے تو کیا، سگے رشتہ داروں کے لڑکوں کو یوں آزادی سے گھر میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایسے میں ایک انجان مگر انتہائی خوبرو لڑکے کا یوں دادی کے کمرے میں موجود ہونا، مرہم پٹی کرنا اور پھر چلے جانا کافی غیر معمولی تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس دن کا واقعہ کسی کو نہ بتا سکی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری شادی ہو گئی، رابعہ کی بھی بات طے کر دی گئی۔ دادی اب بہت ضعیف ہو گئی تھیں، مگر ان کا معمول وہی تھا جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ میرا عہد 3 سال کا تھا جب دادی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے انتقال کا دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں کچن سے پانی کا جگ اور گلاس لے کر مردانے کی طرف جا رہی تھی جب مجھے وہی لڑکا دروازے کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی کم سن تھا جتنا برسوں پہلے میں نے اسے دادی کے کمرے میں دیکھا تھا۔ وقت تو جیسے اس کو چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ اس بار بھی اس نے میری جانب نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس دن کے سارے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان 10-11 سالوں میں ذرا برابر بھی نہ پتلا ہو۔ جب دادی کو قبرستان لیے جا رہے تھے تب بھی میں نے اس کو سر جھکائے دروازے سے نکلتے جنازے کے ساتھ دیکھا، اور بس اس لمحے اس نے تھوڑی سی گردن موڑ کر مجھے دیکھا، جیسے اس کو پتہ ہو کہ میں ٹیرس پر کہاں کھڑی ہوں۔ اتنی ساری خواتین میں مجھے ہی دیکھنا مجھے ایک بار پھر حیران کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو میں کبھی نہ سمجھ سکی، مگر اس رات جب میں دادی کے کمرے میں گئی تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آتی چلی گئیں جن پر ہم بچوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہم بچوں کو کھانے کی جو چیزیں دیتی تھیں، چاہے وہ ٹافیاں ہوں، مٹھائی ہو یا پھل، ہم نے وہ کبھی گھر میں نہیں دیکھے تھے۔ دادی کے پاس ہر وقت پیسے ہوتے تھے جن سے وہ خاندان یا جان پہچان والوں میں ضرورت مندوں کو بھجوایا کرتی تھیں۔ دادی کے انتقال کے بعد ابا نے بتایا کہ دادی نے کبھی ان سے پیسے نہیں لیے، تو پھر وہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے تھے؟ پھر میں نے امی کو اس رات والا واقعہ سنایا اور اس انجان لڑکے کی موجودگی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تب امی نے بتایا کہ آمنہ بیٹیا، تمہاری دادی بہت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ 5 وقتی نمازی تھیں، ایک قرآن پاک 3 دن میں ختم کر دیتی تھیں، تہجد گزار تھیں۔ یہ بھید ان کے ساتھ ہی چلے گئے، تم بھی اب بھول جاؤ۔ یعنی امی، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ لڑکا انسان نہیں تھا؟ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ امی نے قرآن پاک ایک جانب رکھتے ہوئے کہا، آمنہ، تم نے کبھی سوچا کہ مین گیٹ کھولے بغیر سارے گھر سے گزر کر وہ دادی کے کمرے تک کیسے پہنچتا تھا اور وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا؟ اور آج بھی برسوں گزر جانے کے بعد تمہاری دادی ماں کے فوت ہونے پر وہ تمہیں اسی عمر کا کیوں لگا، حالانکہ درمیان میں سالوں کا فاصلہ ہے؟ تمہارے ابو جان کو اکثر رات کے وقت دادی ماں کے کمرے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے وہ کسی کو قرآن پڑھا رہی ہوں، لیکن تمہارے ابو نے کبھی بھی یہ بات دادی سے نہیں پوچھی، کیونکہ اس گھر میں کبھی کوئی مسائل نہیں ہوئے، خیر و برکت ہی کی فضا رہی۔ تمہاری دادی کا وہ شاگرد آج ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ امی کی زبانی میرے لیے یہ انکشاف ہی نہایت خوفناک تھا کہ مجھے ایک جن نظر آتا رہا اور میں سمجھ ہی نہ سکی۔ جنات جب چاہیں جو چاہیں وہ روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس ناری مخلوق کے پاس بے انتہا غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں۔